آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روس یوکرین میں شدید لڑائی جاری ہے۔ دجالی طاقتوں نے آخری پتہ کھیل دیا، 600 میزائل بارڈر پر آ گئے۔ روس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے امریکہ، یوکرین اور یورپ ایک ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، روس اور یوکرین کی جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ روس پر مزید میزائل حملوں کی دھمکی دے دی گئی ہے اور روس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے میزائل کو ترک کر دے۔ چین یوکرین میں روسی فوج کو ملٹری ٹیکنالوجی فراہم نہیں کر رہا، امریکی انٹیلیجنس کا الزام سامنے آیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین روس کی مغربی پابندیوں سے بچنے میں مدد کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر ماسکو کو یوکرین میں استعمال کے لیے فوجی اور دوہری استعمال کی ٹیکنالوجی بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہ تشخیص نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے دفتر نے کی ہے اور خفیہ معلومات پر ایوان کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اسے جاری کیا ہے۔ فروری 2022 میں ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد سے چین نے بارہا روس کو فوجی ساز و سامان بھیجنے کی تردید کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کچھ دوہری استعمال کی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے جسے ماسکو کی فوج بین الاقوامی پابندیوں اور برآمدی پابندیوں کے باوجود یوکرین میں جاری جنگ رکھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کسٹم ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ چین میں سرکاری دفاعی کمپنیاں روسی سرکاری دفاعی کمپنیوں کے لڑاکا طیاروں کے لیے جہازوں کے نیویگیشن آلات، جیمنگ ٹیکنالوجیز اور اسپیئر پارٹس فراہم کر رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد چین روس کے لیے زیادہ اہم پارٹنر بن چکا ہے۔ چین اور روس نے چینی یوان میں طے شدہ دو طرفہ تجارت میں حصہ بڑھایا۔ دونوں ملکوں کے مالیاتی ادارے باہمی کرنسی میں ادائیگی کے نظام کے استعمال کو مزید بھی بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ یوکرین پر مزید حملے کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین نے روس کے زیر قبضہ 50% علاقے واپس لے لیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی بڑی اعلان سامنے آئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ یوکرین نے روس کے زیر قبضہ اپنے 50% علاقے واپس حاصل کر لیے ہیں۔ اس کا جوابی حملہ جاری ہے اور یہ کئی ماہ تک جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بات اتوار کو CNN سے گفتگو میں کی ہے۔ اس سے قبل ہفتے کے روز بلنکن نے کوالڈورو میں اسپین سیکیورٹی فورم میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ یوکرینی افواج کے جوابی حملے کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے۔ بلنکن نے مزید کہا کہ ان کا خیال ہے کہ جوابی حملے کا منظر کیف کو فراہم کی جانے والے آلات اور گزشتہ مہینوں میں تربیت یافتہ یوکرینی افواج کی تعیناتی سے بدل جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے شروع سے کہا ہے کہ یہ مشکل مرحلہ ہوگا۔ بلنکن کے مطابق بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ روسیوں نے دفاع کی سنجیدگی اور مضبوط خطوط تیار کیے ہیں، لیکن اب یوکرینی ان کو توڑ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ روس کے صدر پوتن نے جمعے کو کہا تھا کہ یوکرین کی جانب سے ملک کے جنوبی اور مشرق میں روسی افواج کو پسپا کرنے کے لیے شروع کیے گئے جوابی حملے کا مغربی مالی اور فوجی مدد کے لیے کوئی نتیجہ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس کے بیلگراڈو علاقے میں یوکرین کی فوج نے اس علاقے پر کلسٹر گولہ بارود سے حملہ کیا اور کہا جا رہا ہے کہ یوکرین نے گزشتہ روز بیلگراڈو کے علاقے میں مختلف حملے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین نے ان حملوں میں کلسٹر بموں کا استعمال کیا۔ یوکرینی افواج نے 21 جولائی کو کثیر راکٹ سوار نظام کے ذریعے 21 میزائل اور کلسٹر بم داغے تھے۔ بیلگراڈو کے دیگر دیہاتوں پر بھی مختلف حملے ہونے کا اطلاع دینے والے گلادوکوف کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کوئی شخص ابھی تک ہلاک نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا رہا ہے کہ کریمیا میں ڈرون سے حملے کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی ہے۔ روس کے الحاق شدہ علاقے کریمیا پر حملوں میں 11 ڈرونز مار گرائے گئے جبکہ اسلحے کے ایک گودام پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ کریمیا کی نام نہاد انتظامیہ کے سربراہ سرگئی ایکسنوف نے سوشل میڈیا پر بتایا ہے کہ علاقے میں 11 ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے جبکہ ایک ڈرون نے جان کوئے میں واقع اسلحے کے گودام کو نشانہ بنایا
جس سے ایک مکان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس نے مزید حملوں کا بھی اعلان کر رکھا ہے اور روس مزید حملے کرے گا۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے جمعرات کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ کو موصول ہونے والا ابتدائی فیڈ بیک سے چلتا ہے کہ روسی دفاعی ٹھکانوں اور کارروائیوں کے خلاف کلسٹر بموں کا مؤثر استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرینیوں کی جانب سے ہمیں ابتدائی فیڈ بیک ملی ہے کہ ان کلسٹر بموں کا استعمال کافی مؤثر طریقے پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سلسلے میں مزید تفصیلات یوکرین سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یوکرین نے گزشتہ دنوں میں جب خبردار کیا تھا کہ اس کے پاس موجودہ ہتھیار ختم ہوتے جا رہے ہیں تو امریکہ اس سے یہ ہتھیار فراہم کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس کے حلیف برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، اسپین نے ان کے استعمال کی مخالفت کی تھی۔ یوکرین نے بھی اس سلسلے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ کلسٹر بموں کا استعمال سے دشمن روسی فوجیوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کیا جائے گا۔ یوکرین کو کلسٹر بم فراہم کرنے کی امریکہ کی جانب سے تصدیق کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ اب روس بھی کلسٹر بموں کا استعمال کرے گا۔ کلسٹر بموں کو جب گرایا جاتا ہے تو اس میں موجود چھوٹے چھوٹے بم بڑے علاقے پر پھیل جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سے پھٹنے سے رہ جاتے ہیں جو برسوں تک شہریوں کے لیے خطرے کا سبب بنتے رہتے ہیں جب تک انہیں ناکارآمد نہ بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تقریباً 120 ملکوں نے کلسٹر بم کے استعمال پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اس ماہ کے اوائل میں کہا تھا کہ روس بڑے پیمانے پر کلسٹر بموں کا استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے متعدد عام شہری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلی نے کہا ہے کہ روس دفاعی طور پر یوکرین میں جنگ نہیں جیت سکتا۔ وہ یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کے ورچوئل اجلاس کے بعد امریکی وزیر دفاع لائٹ ایسٹن کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے تھے۔ جنرل میلی نے اس بات کے ساتھ موجود روس فوجی ساتھ نہیں کروائے گا اور یوکرین کو بھی خبردار کر دیا ہے کہ سوچ سے باہر نکلے کہ وہ یوکرین کے علاقوں سے ہر روسی فوجی کو نکال باہر کرنے کے قابل ہوگا۔ یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی کی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہر روسی فوجی یوکرین سے نکل جائے اور وہ ان علاقوں سے نکل جائے جن پر روس نے قبضہ کر رکھا ہے، لیکن اس سال کے اوائل میں جنرل میلی نے کہا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ انہوں نے مارچ میں کہا تھا کہ آپ 2 لاکھ روسیوں کو دیکھ رہے ہیں جو اب بھی روس کے زیر قبضہ یوکرین میں موجود ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وعدہ کیا کہ مستقبل قریب میں اس مقصد کو حاصل کرنا ایک چیلنج ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں لڑائی جنگ جاری رہے گی، یہ تنازع اور ہونے دیا جا رہا ہے اور یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔